بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: دوسروں کے لیے اچھا سوچیں۔ ایک دن ایک مشہور بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو امتحان کی غرض سے دربار میں بلایا۔ امتحان بہت عجیب نوعیت کا تھا۔ اس نے تینوں وزراء کو حکم دیا کہ وہ ایک ایک بوری لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے اچھے اچھے پھل جمع کریں اور پھر وہ پھل غرباء میں تقسیم کر دیں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا یہ تو بہت ہی آسان امتحان ہے، اور تینوں اپنی اپنی بوری پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے۔ اس نے بہت کوشش کر کے باغ کے بہترین اور تازہ پھل اپنی بوری میں بھر لیے۔ اسے اس کام میں بہت محنت کرنا پڑی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ غرباء میں بانٹنے کے لیے عمدہ ترین میوے جمع کرے۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا تو خود جائزہ نہیں لے گا، اور نہ ہی یہ دیکھنا چاہے گا کہ کسی نے کیسے پھل جمع کیے ہیں، اور نہ تو ایک وزیر اور دوسرے وزیر کے پھلوں میں فرق کو بذات خود دیکھ سکے گا۔ لہٰذا اس نے بغیر فرق دیکھے اور بغیر کوئی محنت اور کوشش کیے جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنی بوری بھر لی۔ یعنی اس نے اپنی آسانی کو مد نظر رکھا اور غریب عوام کے فائدے کو یکسر بھلا دیا۔ رہا تیسرا وزیر تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف بوری کے بھرنے پر ہوگی۔ وہ بوری کو باہر سے ہی دیکھے گا اور اندازہ لگائے گا کہ کس نے سب سے زیادہ پھل جمع کیے ہیں۔ بوری کے اندر کیا ہے اس کو بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہ سوچ کر وزیر نے اپنے لیے کام کو آسان ترین کرتے ہوئے بوری میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور اپنی محنت اور وقت دونوں بچائے۔ دوسرے دن بادشاہ نے تینوں وزراء کو اپنے بوریوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں وزراء دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے بوریاں کھول کر بھی نہ دیکھیں اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کی بوریوں کے سمیت ایک ایک ماہ کے لیے دور دراز کی کسی جیل میں قید کر دیا جائے، اور اس دور دراز کی جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے جو انہوں نے خود ان بوریوں میں غریب عوام کے لیے جمع کیا تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے، وہ مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا، یہاں تک کہ 1 ماہ بآسانی گزر گیا اور وہ سرخرو ہو کر زندہ سلامت صحت مند اور توانا جیل سے باہر آ گیا۔ دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے اور محنت کیے تازہ اور خراب تمام پھل جمع کر لیے تھے، اس کو بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا کر گزار لیے، لیکن پھر اسے کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف بھی اٹھانی پڑی۔ بہرحال کیونکہ اس نے کچھ پھل جمع کر لیے تھے، چنانچہ وہ مہینے کے آخر میں زندہ سلامت جیل سے باہر نکل آیا۔ تیسرا وزیر جس نے اپنی بوری میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا، وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا، کیونکہ اس کے پاس تو کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ تو دوستو، اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس باغ میں ہیں، جہاں سے آپ چاہیں تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب اعمال جمع کریں، مگر یاد رہے جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے، جہاں آپ کے ساتھ آپ کے اعمال کی تھیلی ہوگی، تو جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ تو آج تھوڑی سی محنت کریں اور اپنی بوری میں اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کر لیں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں اور اچھی نیت رکھیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو
آپ کسی کے لیے بوتے ہیں آپ وہی کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی آسانی اور آرام والی زندگی عطا فرمائے گا اور قبر اور آخرت میں بھی آپ سرخرو ہوں گے۔ بس اپنی نیت صاف رکھیں اور لوگوں کے دکھ سکھ کو اپنا سمجھیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت بھی ہے اور اللہ پاک نے سب مجبوریوں سے بھی دور رکھا ہے۔ اسے دن میں 5 بار یاد کر لیا کریں، بڑے بڑے اعمال کرنے کی وہ خود ہی توفیق عطا کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شیئر لازمی کریں، آپ کی بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کی زندگی سنور جائے، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی۔ شکریہ۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔